السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، سلسلہ احادیث عشر ذی الحجہ سے متعلق چھٹی حدیث آج ہمارے سامنے ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں شریعت نے قربانی کرنے کی ترغیب دی ہے اور شریعت نے اس کی فضیلت کو ہمیں بتایا ہے۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی جو سینگ والے سفید تھے، جن پر کالی دھاریاں تھیں، کالی پٹیاں تھیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں قربانی کے مشروع ہونے پر دلیل ہے، اور ہمیں اس حدیث میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کی ترغیب شریعت نے ہمیں دی ہے اور شریعت نے قربانی پر ہمیں ابھارا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید مینڈھوں کی قربانی دی جن پر کالے پٹے تھے، کالے دھاریاں تھیں اور وہ سینگ والے تھے۔ یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز اللہ کی اطاعت اور اللہ کے قرب کی حصول کی خاطر انجام دیں، اگر وہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو تو وہ کام آپ کی امت کے حق میں بھی مستحب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ قربانی کرنا مشروع ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے اور شریعت نے ہمیں اس پر ابھارا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنا یہ ان مؤکدہ سنتوں میں سے ہے جن کا اہتمام ایک استطاعت رکھنے والے مسلمان شخص کو کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کے جانب سے، اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی جانب سے قربانی کرے۔ یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے خصوصی یا مستقل قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، ان کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے، جیسے انسان ایک قربانی کرے اپنے گھر کی طرف سے، یا جتنی بھی قربانی کر سکتا ہو کرے، اور سب کو ثواب میں زندے اور مردے جو بھی ہیں ان کو شریک کرے کہ سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، یا قربانی ہم اس لیے کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی کی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ صرف اپنے گھر والوں کے اخراجات ہی اٹھا سکتا ہے، اتنی ہی اس کے پاس وسعت اور کشادگی ہے، اتنی ہی اس کے پاس استطاعت ہے، تو قربانی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کو قربانی کرنے پر مقدم کرے گا، یعنی پہلے قرض کی ادائیگی کرے گا پھر وہ قربانی کرے گا، کیونکہ اگر استطاعت ہو تو جو چیز ذمے میں پہلے آ گئی ہو اس کو ختم کرنا انسان پر واجب ہے۔ اور یہاں ایک بات ہم یہ بھی جان لیں کہ قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے قرض لینے کی جو بات ہے وہ اس طرح سے ہے
کہ اگر انسان کو قرض کی ادائیگی کا یقین ہو، اس کے پاس کوئی ذریعہ ہو جہاں سے اس کو پیسہ آنے کی امید ہو، جیسے کسی کو تنخواہ ملنے والی ہو یا اس طرح سے کوئی کہیں سے پیسہ آنے والا ہو، کوئی چیز کرایہ وغیرہ پر کے اس کا کرایہ آنے والا ہو، ابھی قرض لے رہا ہے اور وہ ہے جیسے ہی قرض آئے گا وہ ادا کر سکتا ہے قرض کو، تو ایسا شخص قرض لے گا اور قربانی کرے گا۔ لیکن اگر قرض کی ادائیگی کی امید نہ ہو تو وہ قرض نہیں لے گا، تاکہ وہ کوئی ایسی ذمہ داری اپنے اوپر نہ ڈال لے، یعنی قرض لے گا تو اس کے اوپر قرض جو ہے بوجھ ہو جائے گا، تو کوئی ایسا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالے جو اس کے اوپر ایسی حالت میں واجب نہ تھا۔ تو اگر قرض کوئی لے رہا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ ہاں اگر وہ ادا کر سکتا ہے قرض کو وقت پر تو وہ لے لے گا اور قربانی کر دے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ اپنے ذمہ داری میں کوئی اور چیز نہیں لے گا، وہ قربانی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا تقرب بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے خون بہا کر کے، اور اضحیہ میں یعنی قربانی کرنے میں اپنے گھر والوں پر، فقیروں پر عید کے دن کشادگی جو ہے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے قربانی کرنے سے ہم عید کے دن اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ قربانی کا ذبح کرنا اس کی قیمت کو صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اور بعض جو لوگ ہوتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے، قربانی کرنا ضروری کیوں نہیں ہے؟ صدقہ ہم عام اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم قربانی کو چھوڑ کر کے صدقہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اپنے تعلیمات سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں صدقہ کرنا ہے ہم کریں، لیکن قربانی کو چھوڑ کر کے ہم صدقہ کریں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم شعیرہ ہے، یہ اسلام کی ایک اہم علامت ہے، ایک پہچان ہے، اور ایک حکم ہے، ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بدنہ یعنی اونٹ اور گائے 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہوں گی۔ 7 لوگ بدنہ یا اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں ملکیت کے اعتبار سے، یعنی 7 لوگ مالک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ایک اونٹ یا گائے کے ہو سکتے ہیں، اور گائے کا یا اونٹ کا 1/7واں حصہ میرے بھائیوں بکری کی ایک جان کے برابر ہے، اور بکری کے اندر اشتراک جائز نہیں ہے کہ کوئی 4-5 لوگ مل کے ایک بکری ذبح کریں، ایسا جائز نہیں ہے، ملکیت نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ شریک ہو سکتے ہیں ثواب میں، یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے پوری بکری جو ہے جائز ہوگی، لیکن ایک بکری کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے یا 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 حصے ہوں اس کے، ایسا درست نہیں ہے۔ اور اگر 2-4 لوگ مل کے ایک بکرا خرید رہے ہیں تاکہ کسی کو وہ بکرا ہدیہ دے دیں، وہ جو ہے بکری جو ہے ہدیہ دے دے اور وہ قربانی کرے، تو وہ درست ہوگا۔ اس کو قربانی جو ہے جس کو ہدیہ دیا گیا ہے، 4-5 لوگ مل کے جس کو خریدے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس میں شریک ہو کر یہ خریدتے ہیں، لیکن وہ قربانی اپنی طرف سے سب لوگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، اور اس سے جو ہے اس کی جو شخص لے رہا ہے اس کی قربانی ہو رہی ہے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ تبرع کے باب سے ہے، کوئی شخص خرید کر کے چاہے اکیلے دے دے یا بہت سارے لوگ مل کر کے دے دیں ایک شخص کو وہ قربانی کرے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہاں پر یہ بات ہم جان لیں کہ اگر بیٹا الگ گھر میں رہتا ہے، اپنے باپ سے یا اپنے گھر والوں سے الگ رہتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنی ہے، اس کو الگ قربانی کرنی ہے۔ اور اگر وہ اپنے والد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے تو والد کی جو قربانی ہوگی اس کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اور اگر کسی شوہر کے پاس، کسی آدمی کے پاس 1 سے زائد گھر ہو تو اس کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوگی۔ اگر کسی شوہر کے 1 سے زائد گھر ہو، یعنی کئی شادیاں اس نے کی اور کئی گھر اس کے پاس ہوں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے وہ ایک ہی اگر کرتا ہے تو کافی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک ہی قربانی کی اور سب کے گھر الگ الگ تھے۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ
کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک قربانی کرتے تھے، اس سے کھاتے تھے، کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے قربانی کے سلسلے میں فخر کرنا شروع کر دیا. تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں صورتحال اس طرح سے پیدا ہوگی، یعنی لوگ جو ہے فخر اور مباحات کے لیے بہت ساری قربانیاں کرنے لگے. تو آج حالت یہ ہوگی کہ بہت سارے لوگ کئی قربانیاں کرتے ہیں، حالانکہ پہلے زمانے نبی پاک کے زمانے میں صرف ایک ہی قربانی لوگ کرتے تھے اور سارے لوگ اس میں شریک ہوا کرتے تھے، سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ان کے لیے کافی ہوا کرتے تھے. اگر میرے بھائیوں قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس شعیرے کو زندہ کرے. یعنی قربانی کا مقصد اللہ کی تقرب، اللہ کا جو ہے قرب حاصل کرنا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس شعیرے کو زندہ کرے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس عبادت کو ادا کرے، اور وہ اپنے گھر میں اپنے قربانی کو ذبح کرے، اس سے کھائے، اس سے لوگوں کو کھلائے. اللہ رب العالمین نے بیت حرام کے لیے بھیجے جانے والے جو ہدی کے جانور تھے، جو قربانی کے جانور تھے حاجیوں کے، ان کے بارے میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے پاس مال نہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ. یعنی ہمیں قربانی کرنی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کو جو ہے ہم صدقہ یا خیرات کریں تو صدقہ اور خیرات ہم دوسرے طرح سے کر سکتے ہیں. ہم صدقہ و خیرات روپیہ پیسہ مال دے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم قربانی چھوڑے اس کے بعد میں پھر ہم روپیہ جو ہے اس کی جو قیمت ہے اس کو صدقہ کریں. نہیں، ہم قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور دیا ہے تو ہم اور جو ہے صدقہ اور خیرات بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم نے آج کے اس درس میں جانا کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. ہمیں اگر طاقت ہے تو ہم اس کی استطاعت اگر ہے ہمیں تو اس کا ہم اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے جانب سے ہم ضرور جو ہے قربانی کریں. اگر قدرت اور طاقت نہیں ہے تو جو ہے ایسے شخص پر یہ واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص راتب یا تنخواہ وغیرہ آنے والی ہے، قرض لے رہا ہے اور قرض لے کر قربانی خرید رہا ہے، پھر بعد میں اس کو ادا کر دے رہا ہے، تو اس کے لیے قرض لینا بھی جائز ہے. اور ایک گھر والے کی طرف سے صرف ایک قربانی اگر کوئی کرتا ہے، پورے باپ بیٹے سب ایک ساتھ اگر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک قربانی جو ہے کافی ہے. اور اگر الگ الگ گھر ہیں تو ایک الگ الگ کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی لوگ کیا کرتے تھے، پھر لوگوں نے فخر و مباحات کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ کئی قربانیاں کیا کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قربانی کی قیمت کے بدلے ہم اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں تو ایسا نہیں درست ہے. ہم قربانی کریں اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہم صدقہ بھی کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھ. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ تو ہمارے تمام امور کو بہتر کر دے. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اے اللہ تو ہمارے والدین کو ہم سمانے کو مغفرت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.